بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ورزقہ طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف نادی علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر۔ جتنی دیر میں عرضیاں گزارش آپ کی خدمت میں پیش کروں کوشش کرنا ہے دائیں بائیں نہیں توجہ کرنی۔ معرفت اور روحانیت کے کچھ موتی میں ریت کی جھولیوں میں ڈالتا پھر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون حسن یا وارث خون سجاد یا وارث خون عباس اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین سر الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور۔ میں جان بوجھ کے ریت کو زمانے کے سلطان کے نام ضرور سناتا ہوں، صرف اس وجہ سے ہو سکتا ہے اعلان ظہور کسی بھی نام سے ہو جائے۔ مہربانی، ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض۔ اگر دائیں بائیں نہ دیکھو تو صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل الفاسقین، مذل المشرکین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، اس مقدس ممبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث۔
جس کا کائنات میں کوئی وارث نہیں، اس کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کہا غریبوں کا وارث۔ کائنات میں غریب وہ ہے جس میں پاک بستے نہیں، جس پہ محمد و آل محمد کے جس دل پہ راج نہیں وہ غریب ہے۔ سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم وغاصب نصرتہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ عرض کر رہا ہوں بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا۔ میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے۔ میں نے اس مقدس مطر خاندان کو مانا ہے جو رکھتے کسی کا نہیں۔ جب وہ کسی کا نہیں رکھتے تو میری قیمت بانی نہیں دیتا، میرا مولا دیتا ہے۔ عبدالستار زیغم بھائی یا شاہ نواز، اس علاقے میں میں نے کافی خطابات کیے ہیں، یہ جانتے ہیں میری کوئی فیس نہیں، نیاز میں روٹی کھاتا ہوں، فیس میری کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں، صرف پاکستان نہیں، یہ تو میرا گھر ہے، پوری دنیا میں میرے پاس ذکر حسین برائے فروخت نہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کا شکریہ۔ جی نہیں، میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، میری اپنی طبیعت ہے، میں نے کہا میرا اپنا مزاج ہے۔ میرے عقیدے کے مطابق یہ ذکر اتنا بے وقت نہیں جو پیسوں میں بک جائے۔ بہت شکریہ، کیا بات ہے آپ کی۔ میں تو بانیوں کا شکریہ ادا کرنا نکلتا ہوں، کیا کریں، گھر سید کے آئے، آگے بانیوں کو کہیں بانی کی مجلس ہے، حسین کی مجلس ہے، یا کسی عبدالستار کی مجلس ہے، مولا حسین کی مجلس ہے، تو مجلس جس کی ہے لینا ہے تو لنگر اسی سے لوں۔ میں 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں، میں جو سنانے لگا تھا میں نے اس کو روک دیا۔ 4 مصرے بڑے قیمتی ہیں، کوشش کیجئے گا، سمجھیے گا۔ عرض کر رہا ہوں، ابتدا ہے، تمہیدی باتیں ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہاں تک آپ کا ذہن چلتا ہے، وہاں تک میں سفر کروں گا۔ ایسے معرفت کے موتی زمین پہ پھینکنے نہیں نکلتا۔ عرض کر رہا ہوں، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے۔ با وفا ہوتے ہوئے، کیا بات ہے سرگودا، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ مت دکھاؤ ذکر حسین میں تجارت کے ہنر، ورنہ ہور بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے۔ بہت شکریہ سرگودا، کیا بات ہے یار آپ کی۔ کیا بات ہے بابا جی، آپ کی سماعت کو سلام ہے، توقع سے بڑھ کے میں بسم اللہ کروں بابا، سنتے سمجھتے آپ اور میں آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے۔
باوفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے۔ دیر لگتی ہے بابا، ایک لمحے میں اور کچھ تھا، دوسرے لمحے میں کچھ ہے۔ دیر لگتی ہے، بندوں کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا سے کیا۔ یہ کریمی ہے، نظر ہو جائے تو پھر کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بہت چھوٹی سی زندگی ہے، 50 سال۔ یہ بزرگ بابے بیٹھے، ان سے پوچھو کتنی زندگی، یہ کہیں گے کل کی بات ہے، کل بچے تھے، بڑے ہوئے، آج یہاں پہنچ گئے، اتنی سی زندگی ہے۔ حق یہ بنتا ہے، ذکر میں تجارت اچھی نہیں لگتی، عبادت اچھی لگتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کام ہے دنیا کے، بندہ کرنے پہ آئے، جا کے کرے، محنت کرے، مزدوری کرے۔ بہت شکریہ۔ یہاں تجارت اچھی نہیں لگتی۔ دیکھو نا بابا، تجارت اور عبادت میں فرق ہے۔ تجارت یہ ہے، میں نے اگر کوئی کام کیا، میں چاہتا ہوں مجھے صلہ ملے، ایک ہاتھ میں دے رہا ہوں، دوسرے ہاتھ میں لے رہا ہوں۔ عبادت میں یہ نہیں ہوتا کہ میں دے رہا ہوں تو مجھے کچھ ملے، عبادت میں شکریہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو نے ہمیں اس قابل بنایا۔ بہت شکریہ سرگودا، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار۔ توجہ، عبادت اور تجارت میں فرق ہے۔ عبادت میں نوکری کرو صبح سے لے کر شام تک، شام کو کوشش ہوتی ہے معاوضہ لے کے جائے، مہینہ نوکری کی کوشش ہوتی ہے مہینے میں معاوضہ لے کے جائے، سال نوکری کی سال میں کوشش ہوتی ہے، 50 سال نوکری کی کوشش ہوتی ہے، 30 سال 40 سال 50 پینشن بھی لے کے جائیں، معاوضہ بھی لے کے جائیں۔ وہاں معاوضہ اچھا لگتا ہے، یہاں کس کے ہم وکیل ہیں؟ کوئی مجھ جیسا وکیل علی بن گیا، کوئی مجھ جیسا وکیل حسن بن گیا، کوئی مجھ جیسا وکیل حسین بن گیا، کوئی وکیل سیدہ بن گیا، کوئی وکیل محمد و آل محمد بن گیا۔ سرگودا والے آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے جملہ دینے لگا ہوں، ایمان سے بتاؤ، وکیل کی جس کا کیس لڑتا ہے فیس کس سے لیتا ہے؟ بہت شکریہ یار، کیا بات ہے یار، سلام ہے آپ۔ کس سے لیتا فیس وکیل؟ جس کا کیس لڑتا ہے۔ ممبر کی عظمت کی قسم، امام زمانہ کی موجودگی کی قسم، اس ممبر پہ اگر اچھے وکیل آ جاتے، مہدی کا اعلان ہو جاتا۔ صرف یہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے قطع، سننے والوں کے لیے بھی ہے۔ یہ حق نہیں بنتا مومن آئے اور آ کے مجلس حسین سن کے حسین کو لسٹیں دیں، مولا حسین میں نے تجھ پہ احسان کیا، میں نہ آتا تو مانا نہ جاتا، اب میرا یہ مسئلہ حل کر، میری یہ ٹینشن دور کر، میرا یہ کام کر۔ یہ مزاج نہیں ہے، عبادت کا مزاج یہ نہیں ہے، عبادت کا مزاج یہ ہے، حسین تیرا شکریہ، تو نے مجھے اپنے ذکر میں بلا کے 14 کے قریب بٹھا دیا۔ بہت شکریہ۔ مزاج مومنین کا بھی یہ ہونا چاہیے۔ دیکھو عام مزاج ہے بندوں کا، جسے پوچھو نا بابا کیا حال ہے تیرا، کہتا ہے اللہ کا شکر، مولا کا شکر۔ تھوڑی دیر وقت گزرے، تھوڑی دیر بندے کے ساتھ بیٹھ جائے نا، شکوے شروع کر دیتا ہے، او جی کیا کرے ہمسایہ تنگ کرتا ہے، او جی جس سے قرضہ لینا تھا وہ ذلیل کر رہے، یار وہ مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں یار یا شکر نہ کرو یا شکوہ نہ کرو، اللہ کا شکر، مولا کا شکر، جہاں شکر ہے وہاں شکوہ نہیں۔ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کس جگہ بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا کے صدر وزیر اعظم مل کے کائنات کا کو محل بنائے، اس محل کی کوئی قیمت نہیں جو مجلس حسین میں صف حسین کی قیمت ہے۔ یہ کوئی عام جگہ ہے؟
نہیں میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے علماء، رکھو سر پہ قرآن، مجھے بتاؤ محلے کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی مسجد، مسجد نبوی تک، دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا نمازی یا کائنات کا بڑے سے بڑا نمازی نماز پڑھے، اس جگہ کو فرشتے پروں سے صاف کرتے ہیں؟ سرگودا والوں نہیں کرتے صاف۔ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، چھوٹا نمازی ہو دنیا کا یا بڑا نمازی ہو، فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں وہاں جانے کی، فرشتوں کی ڈیوٹی یہاں آنے کی ہے۔ جیسے ہیں غلام علی، یہاں فرشتوں جاؤ پروں سے صفائی کرو، ہائے ہائے میرے حسین کا ذکر ہونا ہے۔ مومنین بیٹھنا ہے، مومنین نے بھی بیٹھنا ہے، 14 نے بھی بیٹھنا ہے۔ ایک بات عرض کرتا جاؤں، مزاج کی نہیں ہے، اس ممبر کے مزاج کی نہیں ہے، لیکن کیا کروں، حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے شاید کسی کے ذہن میں میری بات اتر جائے۔ لوگ ہیں کلمہ گو ہیں، اللہ کا پرچار اور تعارف کرانے 3 مہینے 6 مہینے نکل جاتے ہیں، نکلتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کا بھی واسطہ پڑا ہوگا، کسی سے پوچھو نا، بابا بچے پیچھے، اللہ ہے نا، او بابا پیچھے روٹی، اللہ ہے نا، او بابا کو پیسے لو، کہتے نہیں بھائی ہم یہ تبلیغ کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کا پیغام دینے آئے ہیں، ہم تمہارے لیے تو کچھ نہیں کر رہے، ہم تو اس کے لیے کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت اور افسوس ہوتی ہے، ان کا اللہ پہ اتنا یقین ہے، ہمارا مولا پہ اتنا بھی یقین ہے۔ بات کرتے ہیں اب دستار بھائی ولایت کی، بات کرتے ہیں اتنی بڑی، او اوپر والی، یقین تو پیدا کرو۔ پرسوں میں نے میاں والی مجلس پڑھی، وہاں پہ ایک صاحب نے چٹ دی، جی جناب علی یہ کینسر کی مریض ہے، ایک دعا کرے۔ آگے لکھا ہوا تم ولایت علی کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے کہا جی 100 بسم اللہ، ولایت کے بغیر تو چاہرہ نہیں نا، لیکن کم از کم ولایتیوں کے لیے میرا مشورہ ہے، جو وہاں ولایت والے تھے جنہوں نے کہا نا کینسر ہے، میں نے کہا جی کتنا عرصہ ہو گیا علاج کراتے؟ انہوں نے کہا بڑا عرصہ ہو گیا، علاج کرا کے تھک گئے ہیں، ٹھیک نہیں ہوئے جی، نہیں ہوئے، کینسر ہے، اب تو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا۔ میں نے کہا ایک علاج میں بھی بتانے لگا ہوں، کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کرم ہو جائے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا ولایتی ہو اس لیے بتا رہا ہوں، صرف اس لیے بتا رہا ہوں ولایتی ہو۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں، تمہارے چوک میں، تمہارے امام بارگاہ میں غازی پاک کے علم کے نیچے چراغ جلتا ہوگا۔ کہتے ہیں کہتے بالکل جلتا ہے۔ میں نے کہا بس اتنا کام کرو، جتنا گولی پہ یقین ہے اتنا غازی کے علم کے سائے میں جلنے والے چراغ کے تیل پہ یقین کرو۔ تھینک یو بابا جی، آپ نے مجھے کہا آپ 4 مصرع دوبارہ پڑھیں، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ واجب الاحترام، عبادت میں تجارت کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بہن ہی ماتمیوں کے لیے بھی سبق ہے، عزاداروں کے لیے، جلوس والوں کے لیے، بانیوں کے لیے۔ بانی جہاں جہاں بیٹھے ہو مہربانی کر کے خوشامد نہ کروایا کرو، پڑھنے والوں کو کہو یار میرے لیے دعا کرنا، تم ایک کہو گے وہ 10 کرے گا، مت کہو انہیں کہ یہ دعا کرو۔ بھائی تمہیں دعا ہے تو مجلس تم نے کرائی ہے، نہیں سمجھ آئی گا، نہیں سمجھ آئی گا، تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم خوشامد کروا دو، اگلا تمہاری 10 خوشامدیں زیادہ کرتے ہیں۔ مہربانی بابا جی، بہت شکریہ بابا جی۔ کیوں کہتے ہو دعا کرنا میرے بچوں کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے پیسوں کے لیے، میرے کاروبار کے لیے، میرے رزق کے لیے؟ مت کہو، مولا ہے نہیں تمہارے پاس، تجارت نہ کرو، خوشنودی محمد و آل محمد کے لیے ذکر کراؤ، اپنی خوشنودی نہیں، بندوں کی خوشنودی نہیں۔ شاہ جی میں نے ایک میسج دیا ہے پوری دنیا میں، مجھے ابھی تک کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یورپ میں نے کہا، انگلینڈ میں بھی کہا، سندھ سے لے کر پورے پاکستان جہاں جہاں موقع ملا میں نے کہا یہ مجلس کس کی ہے؟ مولا حسین کی۔ ابھی ایک پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، جب برسر اقتدار آئی ہے مجھے دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرنا پڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے میں اپنی بات پہنچا پاؤں اور ہو سکتا ہے کچھ ناراض اور پریشان بھی ہو جائیں، میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہا، مگر کوئی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، جس نے پارٹی کو برسر اقتدار لانے کے لیے کوشش کی ہے، اس کو پارٹی کے سربراہ نے فون کیا ہے، تیرا شکریہ، تیری وجہ سے میں سربراہ بنا،
تیری وجہ سے میری پارٹی جیتی، جس کو فون نہیں کیا اس کو خط لکھا، تیری مہربانی، تیری وجہ سے میں سربراہ بنا۔ میرا یہ چیلنج ہے پوری دنیا کے بانیوں کے لیے، خدا را اپنی حقیقت پہ آ جاؤ، ورنہ یاد رکھو گے تم پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاؤ گے، تمہیں پتہ نہیں تم کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ آؤ خوشنودی امام کے لیے، ایک چھوٹے سے ملک کی چھوٹی سی پارٹی کا سربراہ پوری دنیا کو شکریہ کے خط اور فون کر رہے، تمہاری مہربانی تم نے جلسہ کرایا، تمہاری مہربانی تم نے فلاں چوک پہ جلسہ کرایا، بندے اکٹھے کیے۔ میرا سوال ہے بانیوں سے، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں مجلس کراتے کراتے، کبھی تمہارا مہدی نے شکریہ ادا کیا؟ بہت شکریہ بابا جی، کبھی امام زمانہ نے تمہارا شکریہ ادا کیا؟ تمہاری مہربانی تم نے میرے دادا کا ذکر کرایا، نہیں کرایا۔ غلام علی جب طبیعت اور مزاج یہ ہوگا نا میں خوشنودی امام کے لیے کرا رہا ہوں، وہاں بات اور بن جائے گی، اپنی ذات کی نفی ہو جائے گی، پھر بات اور بن جائے گی۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوں، کچھ عاشقوں کو میں نے ذہنی طور پہ تیار کیا ہے، میں نے کہا نماز سے پہلے 40 دن پہلے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دو، مولا کی بارگاہ میں 2 رکعت ہدیہ امام زمانہ پڑھنا شروع کر دو، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہو، سرکار کی بارگاہ میں گریہ کر کے آنسو روز بہا کے کہو تیرے دادا کی پوری بچھا رہا ہوں، آنا ضرور ہے۔ آنا ضرور ہے۔ کیا بات ہے بابا، وارث کو تو ہم نے بلا دیا نا، بات نہیں، تھوڑا میں مصائب 2-4 باتیں اور کر لوں پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے۔ ماتمیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے، خدا را اپنے ماتم اپنی زنجیریں انٹرنیٹ پہ ڈالنے کے لیے مت کیا کرو، ورنہ با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے۔ لائک دنیا کے لینے کے لیے نہ کیا کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں تم کتنی بڑی عبادت کرتے ہو۔ ایک عارف ہستی کے پاس میں بیٹھا تھا غلام علی، انہوں نے کہا جو محبت ہے حسین میں خون کا قطرہ نکلتا ہے نا جسم سے، اس نے کہا وہ خون کا قطرہ بندے کو اس منزل پہ لے کر چلا جاتا ہے، وہ بندہ جو خون محبت حسین میں نکالتا ہے کسی کائنات کے گناہگار کو دیکھے اس کے گناہ معاف ہیں۔ محنت آئے نہ کرو، اپنی رائے گاہ نہ کرو، تم بہت بڑی ڈیوٹی دے رہے ہو، ورنہ با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے۔ مہربانی آپ کی، محبت ہے اسے، خاموشی سے کوشش کرو کہ صرف یہ تصور ہو مولا دیکھ رہے ہیں، آقا دیکھ رہے ہیں، رضا امام کے لیے کر رہا ہوں، بندوں کے لیے نہیں۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش اور ہے، نمازی ہو، ماتمی ہو، زنجیر زن ہو، آزادار ہو، بانی ہو، کوئی بھی ہو، مہربانی کیا کرو یہ کام جو پاکوں کے لیے کرتے ہو اس کے کرنے کے بعد آنکھوں میں بے حیائی نہ آنے دیا، یہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ورنہ مولا کی قسم تمہاری سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، سب کچھ ضائع کر جاتے ہیں۔ بابا یہ حقیقت ہے بابا، میں نے اہل سنت علماء کے بڑے بڑے اجتماعوں میں بات کی، نماز کے کتنے فائدے، نہ صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز آج نہیں پڑھی تو کل ہو جائے گی، جس کی قضا ہے وہ برائی سے بچاتی ہے، جس کی قضا نہیں جا کے سوچنا۔ مہربانی یار میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا، نہیں بابا، مومن ماتمی عزادار حسینی بے حیا نہیں ہوتا۔ میں بات مکمل کروں، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا، آپ نے حکم کیا میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، با وفا ہوتے ہوئے بے وفا بن جاؤ گے۔ تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے، مت دکھاؤ فرش عذاب تجارت کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے۔ دیر لگتی ہے اور سے اور ملا میں، مہربانی محترم باجب الاحترام، اس لیے یہ عبادت ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، اس لیے مہربانی کرنی ہے۔ یہ میری گزارشات ایسے نہیں ہے کہ میں صرف وقت پاس کرنے ہوں آپ کا یا اپنا، نہیں، نہ ٹائم ضائع کرنے ہوں، میں ریت کو میسج دینے آیا ہوں، جگانے آیا ہوں۔ میری تو کوشش ہی نہیں ہوتی کہ مجلس پڑھوں گا میری مجلس لگ جائے گی، مجھے 10 مجالس مل جائیں گی، نہیں، یہ ولایت کی توہین ہے، اس نیت سے مجلس پڑھنا ولایت کی توہین ہے، مودت کی توہین ہے۔ میں صرف اس نیت سے نکلتا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں قائم کے لشکر کا سپاہی یا کنیزہ بچ گیا، گھر والوں کو کہہ کے نکلتے ہیں بابا جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے سرکار کا ظہور ہو جائے،
یہ کہنا میری مجالس لگ جائے، یہ پیسے کی کیا ویلیو ہے یار، آپس میں بیٹھے کیا ویلیو ہے؟ شداد حامان ان کے خزانے قائم آل محمد آ کے بانٹیں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یا تو ہمارے پرانوں کے ساتھ اس مال نے، اس دولت نے کوئی وفا کی ہو، وفا کرتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ کون سی چیز وفا کرتی ہے؟ محبت ہے، مقدس خاندان سے محبت ہے۔ مولا سے نعمت کا سوال ہوا، بات سامنے آ گئی، یومئذ لا تسألون عن النعیم، نعمت کا سوال ہوا، معصوم سے پوچھا گیا مولا نعمت کیا ہے؟ فرماتے تیرے مطابق کیا ہے؟ آقا اولاد، فرماتے نہیں۔ آقا مال، فرماتے نہیں۔ مولا پھر نعمت سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں نعمت سے مراد یہ ہے کہ نعمت وہ نہیں ہوتی جو قبر کے باہر تک رہے۔ دیر سے پہنچے ہو، بہت دیر سے پہنچے ہو، نعمت وہ نہیں جو قبر کے باہر تک رہے۔ مہربانی میں کہتے ہو تو اجازت مانگتا ہوں، مجھے ویسے بھی بڑی جلدی ہے، میں نے پہنچنا ہے۔ نعمت وہ نہیں جو قبر کے باہر تک رہے، نعمت وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ، ظہور میں بھی۔ بس اس لیے کہہ رہا ہوں، بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا۔ بس ایک نظارہ عجیب بدلا، سحر کے بالکل قریب بدلا۔ جو حر نے اپنا طبیب بدلا تو حر کا بالکل نصیب بدلا۔ جو حر نے اپنا طبیب بدلا تو حر کا فوراً نصیب بدلا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک چھوٹا مولا سجاد کا واقعہ ہے، 2 جملے مسائل پر اجازت ہے۔ پوری دنیا میں پڑھنے والے ماشاءاللہ ان کے پاس کافی ہے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے مجھے پورا وقت دیا ہے، اور میں امید کر رہا ہوں کہ یہ عرفان کے موتی زمین پہ نہیں آپ کے دلوں میں جگہ بنائیں گے۔ کوشش کرنی ہے آج کے بعد، ماتم کے بعد، نماز کے بعد، عزاداری کے بعد آنکھیں پاک رکھنی ہے، بے حیائی نہیں کرنی ہے۔ ورنہ یاد رکھو ساری زندگی ماتم کرتے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، آنکھ میں حیا نہیں، مولا کے لشکر کے قابل نہیں بن سکتے۔ لکھ لو لوح دل پر، جتنی بڑی ریاضت ہو۔ میں نے یہ ایک کلیہ دیا کوپن ہیگن ڈنمارک میں، میں نے کہا جی بتا سوال کر کے کہتے سید یہ کیسے ممکن ہے ہم اپنی آنکھوں میں حیا لے آئیں؟ میں نے کہا کلیہ میں بتاتا ہوں بابا جی، غور آپ نے کرنا ہے اور کوشش کرنی، عمل کرنا ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آنکھوں میں حیا پیدا کرنا ہے تو ثواب اور گناہ کے چکر سے باہر نکلو، باہر نکلو۔ کہتے ہیں یہ تو ہم نے بچپن سے سنا، یہ کریں گے ثواب، یہ کریں گے گناہ، یہ کریں گے ثواب، یہ کریں گے گناہ، ہم تو گناہ اور ثواب کے سارے سلسلوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، منزل آ سکتی، منزل پر نہیں پہنچ سکتے، راستے میں بھٹکتے رہو گے۔ کہنے لگے جی کیا کرے؟ میں نے کہا بابا جی یہاں یورپ ہے، یہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پاکستان میں معاملہ کچھ اور ہے۔ بابا جی میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، راستے میں کوئی خاتون نظر آ جائے، ثواب اور گناہ کے چکر سے باہر، کیونکہ کمینہ نفس کہتا ہے آج گناہ کر لے، کل ماتم کر کے پھر تیری بخشش ہو جائے گی۔ مہربانی یار، میسج ہے نا یار، آج مہربانی یار، تھینک یو جناب۔ آج گناہ کر لے کل پھر، آج گناہ کر لے کل۔ میں نے کہا نہیں منزل آ سکتی جب تک ذہن میں یہ سوچ نہیں ہوگی گناہ اور ثواب کی خاطر نہیں، میری آنکھیں جھوٹی ہو گئی تو اس کو کیسے دیکھیں گی؟ بابا تیرا شکریہ، آنکھیں جھوٹی ہو گئی اس کو کیسے دیکھیں گے؟ بندوں کو پتہ نہیں وہ کتنا حسین ہے۔ ہائے ہائے، بندے نے سوال کیا سید امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا ہم روٹی لنگر ساتھ لے کے چلیں گے یا پانی دے کے پکوائیں گے؟ کیسے لنگر کا اہتمام ہوگا؟ میں نے کہا علی اکبر کے پاک خون میں سے ہیں قائم۔ ہاں، یوسف کے بارے میں لکھا ہے قصص الانبیاء میں، یوسف رہتے تھے نقاب میں، کبھی نقاب ہٹا لیتے تو جو دیکھتا اس کو 40 دن بھوک نہیں لگتی تھی۔ یوسف کو دیکھنے والے کو پھر میں یہی کہتا ہوں یار لنگر روٹی کے لیے مت گھبراؤ، جن کے پسینے سے یوسف بنے اس کو کوئی دیکھ لے 40 دن بھوک نہ لگے، جو ہوئی محمد کا خون۔ ایک اور چھوٹی سی غلط فہمی کا ازالہ کرتا جاؤں، میں پوری شیعہ کتابیں پڑھ بیٹھا ہوں، میں چاہتا ہوں علماء میرے سامنے ہیں، میرے ساتھ مناظرہ کریں، میں ان کی خدمت میں حوالے پیش کروں۔ سرکار کے بارے میں لکھا امام زمانہ جب آئیں گے، امام زمانہ کی حکومت 7 سال ہوگی، 9 سال ہوگی، 11 سال ہوگی، نعوذ باللہ ایک سیدہ نامی عورت آئے گی جو امام زمانہ کو شہید کریں گے۔ شیعہ ساری کتب میں یہ جملے واضح طور پہ لکھے ہیں۔
میں اپنے پاک شہنشاہ کی وکالت کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، تمہارا میرا زمانے کا امام ہے بقیت اللہ، بقیت اللہ۔ مہربانی ذاکر صاحب، آپ کو بھی جلدی ہے بیٹا، لیکن یہ باتیں بڑی غور سے سننے والی ہیں، کوشش کرو آگے پہنچاؤ، ہو سکتا ہے سرکار کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائے۔ سرکار کا لقب ہے بقیت اللہ، کہنے لگے جی عورت آ جائے گی۔ میں نے کہا سنی علماء، طاہر القادری جیسی ہستی وہ بھی لکھ بیٹھی القول المعتبر فی الامام المنتظر، اس میں لکھا ہے جب قائم آل محمد آئے گا نا، دنیا سے ظلم و ظالم ختم ہو جائیں گے۔ وہ کتاب میں حدیث مصطفیٰ لکھ بیٹھا ہے۔ کہنے لگے جی نہیں، ہمیں شیعہ کتابوں سے دکھاؤ۔ میں نے کہا میں تمہیں شیعہ کتابوں سے دکھاؤں؟ جب تمہارا میرا زمانے کا سردار آئے گا، حسین کے قاتل سے بدلہ لینے، علی اکبر کے قاتل سے بدلہ لینے، قاسم کے قاتلوں سے بدلہ لینے، جب آئے گا نا، پتھر کے پیچھے چھپا ہوا دشمن چھپ کے اس انداز سے بیٹھے گا، مجھے مہدی کہاں دیکھ رہا ہے؟ پتھر آواز دے کے کہے گا، پتھر بھی بولتے ہیں نا، پہلے محمد کے ہاتھوں پہ بولتے ہیں، دوسرے کہے گا، بابا جی پتھر آواز دے کے کہے گا، قائم آل محمد تیرے گھر کا دشمن میرے پیچھے چھپا ہے، تیری اجازت ہو تو کچل دوں۔ شاباش شاباش۔ یہاں تک روایت ملتی ہے درخت چیر کے بھی کوئی چھوٹنے کی کوشش کرے گا، وہاں بھی درخت آواز دے کے کہے گا، قائم تیرے دادا کی ولایت کا دشمن یہاں چھپا ہے، قائم کو چل دوں یا تیری بارگاہ میں تیری نالین کے سامنے پھینکوں۔ اب ظالم بما ظلم طاہر القادری یہاں تک لے گیا ہے، سانپ بے زہر ہو جائیں گے، بے زہر بے ضرر ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے جھولوں میں لیٹ کر سانپوں سے کھیلیں گے۔ یہاں سانپ بے زہر ہو گئے، یہ عورت کہاں سے آ جائے گی؟ بھائی کیا بات ہے یار، سلام ہے یار آپ پہ۔ میں نے جامرہ شریف مجلس پڑھی، آپ سے بڑا دگنا مجمع، میں نے وہاں یہی جملہ کہا، ایک مولانا کھڑے ہو گئے، مجھے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، شاہ جی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مہدی کیسے زندہ رہیں گے؟ میں کہا تیری مہربانی، میرا بھی ایک سوال ہے، مجھے قرآن کھول کے دکھا، عیسیٰ کو موت کب آئے گی؟ بہت شکریہ بابا، کیا بات ہے بابا۔ کیا بات ہے آپ کی، حیرانی ہوتی ہے، کیا 11 کی شہادت نہ کافی ہے 12ویں کو مروانے پہ تلے؟ ہائے ہائے، ذوالفقار بے نیام کر کے آئے گا۔ میں نے کہا میرا ایک اور سوال بھی ہے، وہاں تو مجمع کھڑا ہو گیا، تو خیر پروگرام ہی مکمل ہو گیا تھا 1 گھنٹے کی تقریر کے بعد۔ میں نے کہا اب یہاں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، جس کو یہ عیسیٰ والی بات ہضم نہ ہونا، ان کو کہو خضر نے پیا تھا آب حیات۔ مجھے کسی شیعہ کتاب میں خضر کی موت دکھاؤ۔ آب حیات کا مطلب ہوتا ہے پوری زندگی کا پانی، پوری حیات کا پانی۔ دعا مانگا کرو، ارزا کا طوّن و تمتعوا فیہا طویلا، طویل۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، مولا کرے ہمیں قائم کی لمبی شاہی نصیب ہو، ہم سارے نوکروں کو وہ پاک دور دیکھنا نصیب ہو۔ ضروری ہے کہ نوز بھی لائیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا، نہیں بابا، وہ تو تلوار ہی وہ رکھتا ہے جو جب بھی چلتی تھی شجرے دیکھ کے کاٹتی تھی، اس کے ہاتھ میں تو تلوار ہی ایسی ہے۔ تلوار کے ذوالفقار میں نے پڑھے تھے، شاید یاد ہوگا سیال موڑ پہ میں نے عرض کیا تھا، لیکن ابتدائی بات میں نے عرض کی تھی، آگے کی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ذوالفقار کی یہ کمال یہی ہے، جب بھی چلتی ہے ید اللہ میں چلتی ہے، جرت نہیں کوئی چلا سکے، کسی کی جرت نہیں کوئی چلا سکے۔ پھر ذوالفقار کا مزاج یہ بھی ہے، باتیں بھی کرتی ہے سیدہ سے، یہ ذوالفقار کا مزاج ہے۔ اور اس سے بھی بڑا مزاج یہ ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ سرگودا والو شاید میں اپنی بات پوری نہیں کر پایا، میں وہ جنگ کا منظر دکھاتا ہوں جب ایک جنگ کے موقع پر مالک اشتر نے اپنے مولا سے کہا تھا، یا علی جتنے آپ کی تلوار نے دشمن مارے نا اتنے میری تلوار نے مارے۔ مولا نے فرمایا نہیں، تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا، تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا، میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی۔ آواز دے کے کہتا ہے مالک اشتر، یا علی تھے تو
اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا. مولا دشمن بھی چھوڑے جاتے ہیں. امام فرماتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. سرگودا والوں میں پہلا نچوڑ دینے لگا ہوں، حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مالک اشتر میری تلوار اس دشمن کو بھی چھوڑ دی گئی جس کی پشت سے مہدی کا نام ڈالنے کا یہاں تو تلوار چھوڑتی گئی شجرے دیکھ دیکھ کے. مولا کو آئے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. عجیب باتیں شروع کر دی. بابا بقیت اللہ ہے اور اس کا لقب قائم ہے. جس کو جو نماز صرف واجب سمجھ کے پڑھتا ہے، مجھے اس کو تو سمجھا میں سکتا نہیں. جو حکم اس پہ عمل کرتا ہے کہ نماز قائم کر، شاید ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں میری بات بیٹھ جائے. جو صرف پڑھتا ہے اس کے لیے میری بات کسی کوئی وقت رکھتی نہیں. جو نماز قائم کرنے کے چکر میں قائم کس طرح ہوتی ہے، میں اشارہ دیتا جاؤں، بعد میں سرگودا سے سوال اٹھے اور لوگ لاہور پہنچ جائیں اور پریشان ہو کے شاہ جی یہ تو بڑے پریشان کر کے چلے گئے، قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں، تفصیل پھر کسی دن عرض کروں گا. قیام کس کے لیے ہے؟ قائم کے لیے. قیام کس کے لیے؟ رکوع کس کے لیے؟ سجدہ کس کے لیے؟ رکھو علماء کے سر پہ قرآن. نماز کے آخر میں سلام کرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھو علماء سے آخری سلام نماز میں کس کو ہوتا ہے؟ کہیں گے مہدی کو. میرا ارادہ نہیں تھا بات کھولنے کا، میرا ٹاپک رہی ہے. آخری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری سلام کس کو ہوتا ہے بھئی؟ کس کو ہوتا ہے؟ سامنے بیٹھے ہوئے کو؟ اب لوگوں کی مرضی ہے. حدیث میں بتانے لگا ہوں، فرمان میں بتانے لگا ہوں. جس کو گھبراہٹ ہو کرایہ بھر کے لاہور آ جانا. بندے نے سوال کیا تھا مولا ہماری نمازوں میں خضوع و خشوع نہیں ہے. مولا مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں خیالات آ کے دبوچتے ہیں، کبھی کیا چیز یاد آ جاتی ہے، کبھی کیا ٹینشن آ جاتی ہے. مولا خضوع و خشوع نہیں. فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب بھی مصلی پہ کھڑے ہوا کرو تصور میں تخت امام زمانہ رکھو. بات پہنچی ہے؟ ایسا بالکل نہیں. بقیت اللہ قائم ہے، یعنی ظہور کے بعد ان کا نام قائم ختم ہو جائے گا نہیں بابا. ایک طویل رجت کا دور ہے، کوئی چھوٹی ہے. یہ میری گزارش ایک اور بانیوں کی خدمت میں ہے، پڑھنے والوں کو ضرور کہیں رٹی رٹائی باتیں مت کریں، رجت پہ بولیں. رجت بہت ضروری ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے جس مومن کا رجت پہ یقین نہیں وہ شیعہ ہی نہیں. رجت پہ بولیں. بچوں کو بتاؤ بیٹا رجت کیا ہوتی ہے. رجت کہتے ہیں پھر لوٹنے کو، دوبارہ آنے کو. لازم ہے بانیوں پہ وہ کہیں، جب کہیں گے تو اگلے تیاری کر کے آئیں گے، وقت پاس کرنے نہیں آئیں گے. رجت، اب رجت کے لیے وقت چاہیے، کو خمسہ رکھے. میں انشاءاللہ رجت پہ تفصیل عرض کروں گا، ساری باتیں تفصیل آپ کی جھولیوں میں ڈالوں گا. توجہ ہے؟ کس نے آنا ہے؟ بقیت اللہ نے. کس نے آنا ہے؟ نہیں. اور میں اس کو آسان کرتا ہوں. ایک ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ. لگاتے ہیں یا نہیں؟ بابا جی درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ پیسے، مال یا درس؟ میں کہاں جا کے بتاؤں یار سر کو. درسگاہ سے کیا لیا جاتا ہے؟ حیدری. نہیں نہیں نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. درسگاہ سے لیا جاتا ہے درس. درسگاہ سے اسکول کو بھی درسگاہ کہتے ہیں، کالج کو بھی درسگاہ کہتے ہیں، یونیورسٹی کو بھی درسگاہ. درسگاہ سے لیا جاتا ہے درس. آؤ پھر لیں کربلا والوں سے درس. مجھے 72 میں سے کوئی ایک بندہ دکھاؤ جس نے مولا حسین کو کہا ہو آقا ہمیں بدلہ چاہیے، ہمیں صلہ چاہیے، ہمیں جنت میں جگہ چاہیے. انہوں نے کہا نہیں حسین تجھ سے تیرے کو مانگتے ہیں. آقا حسین بادشاہ تجھ سے تیری ذات کو مانگتے ہیں. کریمی کرنا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا. درس کربلا ہے بابا، میں باہر کی بات تو نہیں کھڑا کر رہا. جدا نہ کرنا. ہو سکتا ہے بعد میں کہیں انہوں نے جنت نہیں مانگی، بانی کو کہے اب دستار کیسا سید لے کے ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، انہوں نے جنت نہیں مانگی، انہوں نے کوئی صلہ نہیں مانگا، انہوں نے حسین کو حسین سے مانگا. تو یہ کہاں ہے؟ کتابوں میں نہ ڈھونڈنا، علماء سے نہ پوچھنا، ذاکروں سے نہ پوچھنا، بانی کو پریشان نہ کرنا. اگر 72 کو ملنے کا شوق ہو نا، کربلا کی مٹی اٹھا کے. بھائی کیا بات ہے یار، سلام ہے آپ پہ یار، کیا بات ہے. اگر
تمہیں جہاں نظر آئیں گے حسین کے ساتھ نظر آئیں گے. ایک اور نعرہ ہم لگاتے بابا، اب درسگاہ ساری بتانے کا وقت رہی، ایک نعرہ اور لگاتے، حق کا سیدھا راستہ، آخری بندے تک حق کا سیدھا راستہ. کیا شاباش. کربلا کربلا. میں چلا لاہور سے، مثال کے ذریعے سمجھانے لگا ہوں. میں چلا لاہور سے، مجھے پوچھا بھائیوں نے، دوستوں نے، سید کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی چک 107 سرگودا جا رہا ہوں. کیا کرنا ہے جی؟ مومنوں کی زیارت کرنی ہے، سارے مومنوں کو ملنا ہے، زیارت کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ محمد و آل محمد کا ذکر سنانا ہے. میں یہاں آگے 107 میں پورا سرگودا پھر آ کے میں لاہور واپس چلا گیا. میرے سے انہوں نے پوچھا سید کیسا رہا؟ او جی میں سرگودا پھر آیا، میں سرگودا کی گلیاں دیکھ آیا، میں چک 101 دیکھ آیا، میں چک 107 دیکھ آیا، میں چوک دیکھ آیا، میں بازار دیکھ آیا. کہیں گے سید تو راستوں میں بھٹکتا رہا، تیری منزل تو مومن تھے. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بھائی، سلام ہے، مہربانی یار، میں راضی ہوں آپ پہ. تیری منزل تو مومن تھے، تو راستے میں بھٹکتا رہا، تیرا جانا نہ جانا ایک ہے، کربلا راستہ. شکر ہے بات پہنچ گئی. کربلا راستہ، منزل نہیں. چھوڑ دو نعرے لگانا، میں تو غیر ملک میں بھی سن کے ہوں. حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا، پھر کربلا راستہ، کربلا سے منسلک سارے امور راستہ، قازمین راستہ، نجف راستہ. پھر کوئی منزل بھی ہے نا. یہی میں عرض کرنے ہیں، بس یہ سنو. شاید سید سجاد کا پورا واقعہ نہیں سناؤں گا، میں اجازت لوں گا. واجب الاحترام، اس کا مطلب قازمین راستہ، کربلا راستہ. جب کربلا راستہ ہے تو کربلا سے منسلک سب چیز راستہ ہے. نہیں سمجھ آئے؟ ماتم یہ کیا ہے؟ میرا سوال ہے پوری دنیا میں، قوم شیعہ ماتم کیوں کرتے ہو؟ مجھے جواب دیا مومنوں نے جی محبت ہے، حسین کا اظہار ہے. بہت خوبصورت ہے. کسی نے کہا جی یزیدیت کے منہ پہ تھپڑ ہے، تماچا ہے. میں نے کہا بہت خوبصورت ہے، اچھی بات ہے، لیکن معرفت ماتم اس سے آگے ہے. اگر کوئی سننے والے بیٹھے ہو، میری بات ضائع نہ جائے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، غلام علی میرا بہت اچھا دوست، میرا مہربان، میرا چاہنے والا، میرا اٹھنا بیٹھنا دن رات اس کے ساتھ، مثال دے رہا ہوں. دن رات اٹھنا، کسی تکلیف پہ مبتلا ہو جائے، خدا نہ کرے، مولا نہ کرے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، میرا چاہنے والا ہے، میرا پیار کرنے والا ہے. جب میں اس کے پاس پہنچوں گا یا اس کو اپنے سامنے دیکھوں گا، کیا کہوں گا؟ اکیلا نہ سمجھ، میں ہوں. بھائی کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار آپ کی. ہم بھی 1400 سال سے پردہ غیبت میں بیٹھنے والے کو کہتے ہیں پردہ غیبت میں اکیلا نہ بیٹھ، میں ہوں. راستہ، زنجیر راستہ. بندے کہتے ہیں جی زنجیر کیوں چلاتے ہیں؟ جی خون دیں. میں نے کہا جس کو چاہیے خون ہم سے لو، ہم تیار ہیں دینے کے لیے. جتنی بوتلیں چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سیدہ کی دعا کو نہ روکو. کیا بات ہے آپ کی؟ مخدومہ کونین ملکہ عالمین کی دعا کو مت روکو. آپ کا ذہن بن گیا مصائب پہ؟ میں چھوڑ دوں؟ مجھے منزل بتانے دو. روتے روتے منظر سن لو، ذہن میں رکھ لینا. نماز راستہ، ماتم راستہ، مجلس راستہ، لنگر راستہ، کربلا راستہ، کوفہ راستہ، نجف راستہ، مدینہ راستہ، منزل مہدی، منزل امام زمانہ. ہم نے پہنچنا ہے ان راستوں سے چل کے مولا تک. ہم نے مولا تک پہنچنا ہے. اگر حسین کہتا تھا مجھے بڑے باکمال ملے، جو مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بابا کو ملے، مہدی کا بھی دل چاہے گا رجت میں میرے بھی کوئی باکمال ہو. یہی میں عرضی آپ کی خدمت میں گزارش کرنے آیا ہوں. اور سرکار، میرا دل مانتا ہے سرکار تعارف کرا کے کہے گا نبیو ولیو وسیو، میری پاک جد آپ کے بہت کمال والے ہوں گے یقیناً، مگر میرے اور باکمال ہیں. فرق یہ ہے آپ والوں نے آپ کو مانا آپ کو دیکھ کر، میرے والوں نے مجھے غیبت میں مانا. اوہ بس اپنے وفا کا یقین دلاؤ، اپنی منزل کو، اپنے سردار کو، اپنے امام زمانہ کو. نماز میں بھی کہو میرا اللہ میری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے. آقا میں کچھ نہیں چاہتا، قائم آل محمد کے پاک ظہور سے میری آنکھوں کو روشن کر. ماتم بھی میں اپنے مولا کو بلا رہا ہوں.
زنجیر میں بھی میں وفا کا یقین دلا رہا ہوں، جلوس میں چلتے چلتے میں اپنے مولا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ذوالجناح آ گئی، کس لیے آتی ہے یار سرگودا والو؟ یہاں اجتماع میں ابھی ایک سواری آ جائے، کوئی باغ پکڑ کے آ جائے، سارے کہو گے حسین کی سواری آ گئی۔ کبھی غور نہیں کیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں، سواری خالی نہیں آتی، تیار ہو کے آتی ہے، زین، امامہ، تلوار، پوری تیار ہو کے آتی۔ کیوں آتی ہے؟ تیری میری منتیں منوانے آتی ہے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ ہم 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں، اگلے سال میں منت اتاروں گا مجھے بیٹا مل جائے، میں ممبر حسینی پہ کھڑا ہوں، میرا سرگودا داخلہ بند کر دینا۔ جس کی اولاد نہیں ہے، ذوالجناح کو تنگ نہ کیا کرو، ذوالجناح کسی مقصد کے لیے آتی ہے، تمہاری اولاد نہیں ہے نا، محرم کے دن گزرنے دو، سخت ایام ہیں، عزا کے دن ہیں، جب گزر جائیں، جس کی اولاد نہیں ہے، میاں بیوی دونوں غازی کے علم کے نیچے کھڑے ہو کے عرض کریں آقا بچہ نہیں ہے، ماں باپ بننے کے لیے نہیں، قائم کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ ذوالجناح کو تنگ نہ کرو۔ پردہ غیبت میں بیٹھنے والوں کو بیٹیوں، بہنوں، دادیوں کی چادروں کے واسطے نہ لو، وہ پہلے بہت دکھی ہے، اندازہ ہی نہیں ہمیں وہ کتنا دکھی ہے۔ مولا کی قسم ہمیں نہیں اندازہ امام زمانہ کتنا دکھی ہے۔ بہت شکریہ بابا جی، مہربانی بابا جی، بہت دکھی ہے۔ ہم کیا روتے ہیں؟ پانی۔ آج تک ہم سید سجاد کے 40 سال خون کو رو رہے ہیں، 40 سال خون روئے، 40 سال کا خون رونا بھی بہت بڑی بات ہے، مگر 1150 سال کا خون رونا بھی بڑی بات ہے۔ کتنا غمگین ہے تمہارا امام۔ ایک منظر دیکھ لو، مصائب سنانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں، یہ کوشش کرنی ہے جتنے بھی بانی ہو، پڑھنے والوں کو کہو تحقیق کر کے ضمیر پہ تول کے ہمیں مصائب سناؤ، کیونکہ چھٹے امام کا فرمان موجود ہے، شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو، کوشش کرو توہین نہ کرو، رٹی رٹائی باتیں، سنی سنائی باتیں نہ، ضمیر پہ تولو۔ دیکھو نا یار، ہم جب فضائل پڑھتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، مصائب کے معاملے پہ انہیں گیا گزرا بنا دیتے ہیں۔ بابا یہ گھر مجبور نہیں، مختار ہے۔ ہاں، میں وہ مختار پن کا ایک چھوٹی سی جھلک دکھا کے اجازت چاہوں گا۔ 11 محرم کو سارے ملعون ابن سعد بے شمار، ضرب بے شمار کے خیمے کے باہر کٹھے ہیں، انتظار میں ہے یہ ملعون خیمے سے باہر آئے گا، ہمیں آ کے کوئی آرڈر دے گا۔ یہ سارے ملعون کٹھے ہیں، اتنی دیر میں یہ فاخرانہ لباس میں نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا لعین کربلا کی زمین پہ اپنے خیمے سے باہر نکلا۔ تھوڑا سا میں منظر کشی دکھا دوں، ان ملعونوں کے خیام سے کوئی 1-1.5 فرلانگ کے فاصلے پر پاک شہزادیاں ہیں، چھوٹا سا اس طرح کا ایک پردہ بنا ہوا ہے، بس میں نہیں بتا سکتا، صاحب جانتے ہو، تقریباً ½ کلومیٹر پہ مقتل گاہ ہے۔ یہ ہے منظر دیکھ لینا، شہزادیاں ادھر، یہ ملعون آیا فخرانہ نعرہ تکبیر بلند کیا، سب نے اللہ اکبر کہا۔ اب یہ اس انتظار میں کیا کہتا ہے؟ اس نے پہلا حکم جاری کیا، کہتے ہیں جتنے سر بچ گئے ہیں سارے کاٹ کے لے آؤ۔ آرڈر دیا ہے ملعون نے، خبیث نے، جتنے سر بچ گئے ہیں کاٹ کے لے آؤ۔ یہ ایسے کمینے دوڑے انعام کے لالچ میں، کوشش تھی ہر قبیلہ زیادہ سے زیادہ سر حاصل کرے۔ جب یہ لے کے آئے نا، یہ دیکھ کے کہتے ہیں ان کی پہچان نہیں ہو رہی، ریت اور خون میں غلطان ہیں، جاؤ ان کو دھو کے آؤ۔ ہائے ہائے، میں نے یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی بڑا دردناک منظر تھا، جاؤ چھوڑ۔ اب اس نے دوسرا حکم صادر کیا، آواز دے کے کہتے ہیں اجازت دیتا ہوں، وقت نہیں ہے، کوفہ نکلنا ہے، جلدی کرو، اپنے اپنے مقتولوں کو دفناؤ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سارے دفنانے کے لیے نکل پڑے، کسی نے ایک قبر کھودی، کسی نے بڑی اجتماعی قبریں کھودی، کیونکہ وقت اتنا تھا نہیں، ان کی کوشش تھی جلدی جلدی دفنائیں۔ ادھر یہ مقتول دفنانے ہیں، ادھر شہزادی اپنے اس پردے والی جگہ کھڑی ہے، بار بار پردہ ہٹا کے کہتی ہیں، دیکھ کے کہتی ہیں ہائے بھائی، ہائے بھائی، ہائے بھائی۔ جناب فضا آگے بڑھ کے کہتی ہے معظمہ، مخدومہ، ملکہ عالمین، کیا بار بار صبح سے دیکھ رہی ہوں، بار بار دیکھ رہی ہیں؟ رو کے فرماتی ہیں دیکھ رہی ہوں شاید کسی کو محمد کا خیال آ جائے، اپنے سارے دفنا رہے ہیں، شاید کسی کو خیال آ جائے کہ محمد کا نواسہ بھی یہاں پر۔ میں آپ کے سامنے مخدومہ ملکہ عرض کر رہا ہوں، بار بار ملکہ کون ہے؟ مخدومہ عالمین۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟
چھوٹا سا تھا اس بچے جتنا، بس اس سے بھی چھوٹا، مجھے آج تک نہیں بھولتا. میری ماں نے مجھے کہا تھا بیٹا کوئی پوچھے گا تیرے سے تیرے باپ کا نام کیا ہے، کہنا سید علی شاہ بخاری، چاچا کا نام سید فلانا شاہ بخاری، ماموں کا نام سید فلانا سید فلانا. بیٹا تجھ سے پوچھیں گے تیری ماں کا نام کیا ہے، کہنا امی جان. میں نے ماں کو کہا تھا چھوٹا سا تھا، امی نہ یاد رہے، کہا تھا ماں جی اماں جی. چاچی کا نام کہا تھا چاچی جان، تائی جان، مامی جان، نانی جان. میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، اس لیے کہ میں کسی کا کانا نہیں، مجھے گھبراہٹ نہیں، پریشانی نہیں، حق کی بات میں نے کرنی ہے. میں چھوٹا سا تھا، میں نے ماں سے پوچھا ماں عورتوں کے نام باہر نہیں لینے، مجھے کہتی ہے بیٹا غیرت کے نام باہر نہیں لیے جاتے. بہت شکریہ یار. یہاں جس کا دل چاہتا ہے وہ آ کے پاک مخدرات کا نام ایسے لیتا ہے جیسے ان کی لگتی کچھ نہ ہو. چھوٹا سا تھا، آج تک نہیں بھولتا. بیٹا پردہ داروں کے عورتوں کے نام بیٹا غیرت کا معاملہ بہنے دیے جاتے ہیں. جب تحقیق شروع کی نا مومنو، دل بڑے نازک ہیں. میں نے غازی عباس میں تحقیق شروع کی. 32 یا 34 سال سرکار کی ظاہری زندگی میں آقا زادی کے علاوہ دوسرا لفظ نہیں ہے. آقا زادی، آقا زادی. کیا غازی کلونا محمد کہاں مل نہیں؟ بس اتنی سی عرضی تھی، گزارش تھی جو میں ادب کے حوالے سے چاہ رہا تھا کہ آپ تک بات پہنچے. ابھی بھی کوئی پریشان بیٹھے آؤ، میں مقاتل کا وہ جملہ بھی آپ کو سناتا جاؤں ساتھ ساتھ. جب سید سجاد سے پوچھا گیا تھا آقا سارے واقعے کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا، سرکار نے فرمایا دربار ملعون میں، جب لئی نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے. یار غیرت کا معاملہ ہے یار، خدا را یار. اپنی ماں بہن بیٹی کا نام 4 بندوں میں برداشت نہیں کرتے یار. لقب سے بیبیوں کو بلاؤ یار. مخدرات عصمت مہربانی، جب پھوپھیوں کے نام لیے گئے تھے. بار بار شہزادی دیکھ رہے ہیں، جناب فضا کہتے ہیں معظم کائنات بار بار دیکھ رہی ہیں، فرماتی ہیں میں سوچ رہی ہوں شاید کسی کو محمد کے خون کا خیال آ جائے، شاید کسی کو خیال آ جائے. جب انہوں نے دفنا لیے نا، سارے اپنے اپنے دفنا لیے. جب شہزادی نے دیکھا نا یہ اب دفنا نہیں رہے، کہا فضا جا ابن سعد کو جا کے کہے ملکہ کونین کہہ رہی ہے، علی کی بیٹی فرما رہی ہے، جا کے کہے. کیا کروں یار، ادب کے بغیر چارہ نہیں یار. بچپن سے ادب سیکھا ہے یار، اپنے گھر کا اتنا ادب، کائنات کے مالکوں کا کوئی ادب نہیں یار. مجبوری ہے، کیا کروں. جا فضا جا کے کہے علی کی بیٹی فرما رہی ہیں اگر تم نہیں دفنا سکتے نا، ہم عورتوں کو اجازت دے دو، ہم خود جا کے اپنے شہداء کو دفنا لیں گی. یہ بیوی گئی نا جناب فضا جا کے کہا ابن سعد علی کی بیٹی کا یہ فرمان ہے. یہ بکواس کر کے کہتے ہیں ہمارے کو وقت نہیں، کوفہ نکلنا ہے. جب اس نے وہ دوبارہ نہ پڑھا ہوتا مقاتل کی کتابوں میں، جملہ میں آپ کے سامنے پیش نہ کرتا، دوبارہ بھیجا فضا فضا ابن سعد کو جا کے کہے تجھے اللہ کی قسم، ہائے 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 ہائے، تجھے اللہ کی قسم مجھے دفنانے دے، میں ایسے نہیں جا سکتی بے گاروں کو فن دیکھ کر. بی بی فضا گئی. اس نے پھر بے رخی کی، کہتا جلدی جلدی نماز ظہر کی پڑھو، ہم نے کوفہ نکلنا ہے. کہتا ٹائم نہیں ہے. جب دوسری دفعہ فضا خالی آئی نا، ملکہ شام آواز دے کے کہتی ہیں ابن سعد کو جا کے کہے میں جلال الہی کی بیٹی ہوں. جا کے کہے تیری جرت نہیں، میں تیری پابند نہیں، میں رضا الہی کی پابند ہوں، مجھے نہ روک. جب اس نے دیکھا نا کہ یہ نہیں، اب یہ معاملہ یہاں تک، کہتا چلو ٹھیک ہے جلدی جلدی مل لو. شہزادی گئی، ملنے کا منظر دیکھو اور میں اجازت چاہوں. شہزادی تشریف لے گئی، جا کے حسین کے سینے پہ جا کے ماتھا رکھا. ماتھا رکھ کے بھائی کے سینے پہ ایک جملہ کہا نانا محمد آپ کہاں ہیں، ذرا دیکھو حسین یہی ہے. ہائے 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 ہائے، لمان اللہ مان اللہ مان، روتے بھی اور دعا بھی کرتے اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث چل دیا ہے. نانا محمد ذرا دیکھنا آپ کی پشت پہ یہی سوار ہوتا تھا. نانا محمد ذرا دیکھو کلمہ گو نے حسین کا کیا حال کر دیا. کافی دیر راز و نیاز عرضیاں کرتی رہی. ساری بیبیاں پیچھے کھڑی ہیں ملکہ شام کے. اب جب بیبی نے مڑ کے دیکھا نا ساری شہزادیاں کھڑی ہیں، آواز دے کے فرماتی ہیں کیوں نہیں گئی اپنی اپنے ورثاء کو مل لیتی. کہا بی بی آپ کی اجازت کے بغیر کیسے جا سکتی تھی. کہا جاؤ جلدی کرو وقت نہیں ہے، مل لو. سب کا ملنا میں نہیں بتا سکتا. ایک مخدومہ ہے، ایک ملکہ ہے، ایک شہزادی ہے جس نے ایک 6 ماہ کے بغیر سر والے بچے کو گودی میں لیا. ہائے 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 ہائے، گودی میں لے کے لوری سنا کے کہتی ہے اصغر اصغر میں جا رہی ہوں سفر پہ، اصغر بابا کے ساتھ رہنا، اصغر میں جا رہی ہوں، اصغر دعا کرنا، مقصد تیرے بابا کا پورا ہو. اصغر تجھے بھلاؤں گی نہیں، شام میں بھی تیری ایک چھوٹی سی قبر بناؤں گی. اصغر صبح شام تجھے یاد کروں گی. ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. آ کے امت سے پوچھے
پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی